وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں، کھیل کود، اور تاکہ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے. اور یہ باقاعدہ کیا ہے. نضر بن حارث جو رؤسائے قریش میں سے تھا، اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا. اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں، چونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا، ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی، خطبہ ادب جو ہے، فصاحت و بلاغت جو ہے اس سے ان کو دلچسپی تھی، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت انہیں اپنی طرف کھینچتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ سنیں ہی نہ. تو وہ کہیں سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونڈی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتی تھی، اور اس کی محفلیں اس نے منعقد کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مگن رہے اور رات کا وقت وہاں لگائیں تو دن میں سوئیں. بہرحال کسی طریقے سے ان کی توجہات جو ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں میں لگا دیا جائے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ، سپورٹس کا، گیمز کا معاملہ، اور پورے ذرائع ابلاغ کے اوپر معلوم ہوتا ہے چھائی ہوئی شے یہ ٹی وی کے اوپر تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ یہ گیمز ہیں، ان کے ٹورنامنٹس ہیں. وہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہو رہا ہے، یہ ٹینس کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ تیراکی کا ہے، اور یہ گیم. اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو. جو بھی وقت کوئی فارغ ہے، ظاہر بات ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیال ہی آ جائے کہ بھئی سوچے انسان میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، زندگی کا مال کیا ہے، مقصد کیا ہے. اپنی حالات کے بارے میں ہی سوچے، دنیا کدھر جا رہی ہے، قوم کدھر جا رہی ہے، ملک کدھر جا رہا ہے. نہیں، ان کو مست رکھو. وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے کارندوں سے کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے کہ یہ کھیل کود، اسی طریقے سے یہ ایکٹرز، یہ ڈرامے، اور پھر ان کے ایکٹرز اور ایکٹریسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہوں، جس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دلچسپی میں پڑی رہے. تو یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کھیل کود کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، بغیر علم، بغیر علم کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ وہ ہنسی ٹھٹا بنا دیں. اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب اسے سنائی جاتی ہیں ہماری آیات تو وہ ولّا اپنی قبر پیٹھ موڑ کر چل دیتا ہے، مستکبرًا، استکبار کرتے ہوئے، کأن لم یسمعها، جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں. کان فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں کوئی ثقل ہے، بوجھ ہے، اس نے سنا ہی نہیں کیا محمد نے سنایا ہے. فبشرہ بعذاب علیم، یہ سارا جو ہے یہ اس نضر بن حارث کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. تو اے نبی اس شخص کو دردناک عذاب کا آپ کی بشارت دے دیجیے. اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے. یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری. یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی شاعری. کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے. کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے. کھیل تماشوں میں لگ جاتا. اور یہ موسیقی اور کھیل تماشے اور دن منانے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سورہ لقمان پڑھیں، یہ سازش اس وقت بھی کفار نے کی. نضر ابن حارث نے کہا نوجوان متاثر ہو رہے ہیں، اب رسول اللہ کی زبان، قرآن اللہ کا کلام جو آتا تھا بس قائل ہو جاتا. افتاتون السحر وانتم تبصرون، اکٹھے وہ کہنے لگے یار تم دیکھتے بالتے جادو میں پھنستے جاتے ہو، کہ جو جاتا پھنس جاتا. پھنسنا تو تھا، جادو کیا تھا؟ برحق کلام تھا، اللہ کے رسول کی پاک زبان قرآن دی. تو حل کیا ڈھونڈا پھر؟ نظر نے کہا اس طرح نہیں کام بنے گا، جو تم کہتے ہو یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ کوئی نہیں مانے گا. سارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں، اپنے بچے بھی کہیں گے عقل مند ہے، دانا ہے، کسی سے لیتا دیتا نہیں. کون سا یہ ساحر کاہن ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں کر لیتا. 2 لونڈیوں کو اس نے ساز بجانے سکھائے، شراب بھی، اور خود ایران گیا اور وہاں سے اس نے اسفندیار کے رستم کے قصے لیے، عربی نظم میں ان کو نظم کیا.
ان عورتوں کو دے دیا کہ جہاں رسول اللہ بات کریں تم ادھر میلہ لگا دیا کرو، سرنگیاں بجاؤ، شراب پلاؤ، نوجوانوں کو متوجہ کرو۔ قرآن نے اس بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، یہ اللہ کے راستے سے بدلنے کے لیے کھیل تماشا شروع کری۔ تو کھیل تماشے آپ یوں ہی نہ سمجھیں کہ ریسیں ہو رہی ہیں، یہ بڑی سازش کہ نوجوانوں کو ان کاموں میں لگا دو، انہیں ہوش ہی نہ رہے کہ کیا ہو رہا ملک کے ساتھ۔ اب ساری دنیا کو پتا ہے کہ مہنگائی کا کیا حال ہو گیا ہے، ڈاکے کتنے پڑ رہے ہیں، سڑکوں پر روک کر DIG قتل ہو رہا ہے، مگر یہی حیران کہ بالکل امن ہے، حالت ٹھیک ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کی ہے، ریس کراؤ، یہ کرو یہ کرو، پتنگ اڑاؤ۔ دیکھیں پتنگ اڑانے کے بعد ملک کا کچھ رکا ہوا کام، صرف یہ کہ لوگ بیوقوفیوں میں لگے رہے۔ تو یہ پرانی چالیں ہیں خدا کے لیے، یہ سارے کرشمے ہیں۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم مگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی شاعری۔ یہ ہے وہ 1400 سال کی داستان جو حسین اور یزید میں چھپی ہے۔ یہ دو بندوں کا نام نہیں ہے، دو نظاموں کا نام ہے کہ خدا حکومت کرے گا یا بندے آج سے راج شروع کریں۔ کرتے بندے ہی رہے ہیں، مگر امام حسین کی اس مہر کا صدقہ کہ مالک ابو حنیفہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہی ہے کہ کلمہ گوری دیکھا جائے گا، اگر وہ حکمران فاسق فاجر ہوگا تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیں گے اور تخت سے اتار کر اس کو پھینکیں گے۔ یہ نظیر، یہ سنت قائم رہ گئی۔ موقع ہے کہ اگر موقع آ گیا ہمارے سامنے مسئلہ تو ہے نا، اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو 1400 سال میں ایک چھوٹے عالم نے نہیں، بڑے بڑے صاف لکھ دیا کہ مسلمان حاکم اگر کفر کا اعلان نہ کرے، وہ کہنا میں کافر ہو گیا، لوگوں کی بیٹیاں اٹھا لے، زنا کرے، شراب پیے، مار لوٹ لے، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، پھر واض نصیحت کر سکتے ہیں، اس کی مرضی نہ، یہ موت مور لگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا منہ کالا ہو گیا، حسین نے بتایا۔ اس کو قرآن نے کہا یہ لہو الحدیث ہے، یہ بیکار باتیں۔ اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو سوچئے کہ دنیا نے تو بہت ترقی کی ہے نا، اس سوچ نے بھی سنت کا درجہ اختیار کر لیا ہے، اور ایک سنت نہیں وجود میں آئی ہے، اس سے پھر کئی سنتیں وجود میں آئی ہیں جس لہو الحدیث سے۔ ان میں سے ایک سنت ہے جسے آپ فلم انڈسٹری کہتے ہیں، یعنی وہی جو لونڈیوں کا کھیل وہاں پہ وہ کھیل کے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ اب آپ سوچیں نا، دنیا کی سطح پر اگر دیکھیں، گلوب کی سطح پر، ویلیج بن گیا ہے نا، تو گلوب کی سطح پہ دیکھیں تو کیا کچھ جو ہے نا وہ، یعنی یہ کیا ہے، بالی ووڈ ہے، کیا ہے بالی ووڈ ہے، یہ انڈیا والوں کا، بمبئی سے ہے نا وہ، اچھا ہالی ووڈ کو دیکھیں تو کتنی دنیا ادھر اٹریکٹ ہوتی ہے، اور اس کی جو بھی سحر ہے اس میں گرفتار ہوتی ہے، اور کتنا وقت ہے کہ جو پھر اس میں ضائع ہوتا ہے۔ اب پھر پورا یہ آپ اپنا یہ دیکھیے جو میڈیا ہے تو وہ جو اپنی طرف کھینچتا ہے تو ٹائم ہی تو سک ہوتا ہے نا سارا آپ کا، ایک یہ ہو گیا ہے۔ اسی لہو الحدیث میں آپ سپورٹس کو شامل کیجئے، وہ ایک T20 نہیں ہے، کرکٹ ہی نہیں ہے، ہاکی، فٹ بال اور پتہ نہیں کیا کیا، ایتھلیٹکس، اس سارے کو شامل کیجئے، پھر اس کے لیے جو کوریجز ہوتی ہیں اور پھر جو پیسہ لگتا ہے، آخر سپورٹس مین پہ اتنے پیسے کیوں لگتے ہیں؟ یہ ایک صنعت ہے جو اصل میں لوگوں کو حقائق سے دور رکھنے کے لیے، لوگوں کو حقیقت سمجھنے سے بچانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اسی میں پھر ٹاک شوز بھی ہیں، جو ان سے ذرا اوپر ہو جائے تو چلے جی اسے ایک اور لہو الحدیث میں لگا دو، وہ بھی ایک جلیبی ہی ہوتی ہے، اس سے کبھی کوئی نتیجہ کسی نے نکلتا دیکھا ہو؟ تو یہ ہے وہ سارا لہو الحدیث کا آج کے دور کا جو یوں سمجھے بیکار کاموں میں، عبث کاموں میں لوگوں کو لگا دینا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اپنی زندگی بیکار کاموں میں لگا دیتے۔ اچھا اگر آپ اسے پوری اسٹریٹجی کے اعتبار سے دیکھیں نا تو کیا ہے؟ سرمایہ دار ہے، یہ دنیا اس کی ہے، یہ دنیا اس وقت سرمایہ داروں کی دنیا ہے، انہی کی حکمرانی ہے، انہی کے فوائد ہیں۔ انہوں نے ساری نوع انسانی کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، غلامی کا طریقہ بدل گیا ہے، فرعون والا طریقہ جبر والا نہیں ہے، اب جو ہے وہ طریقہ ہے لالچ والا، ٹیمپٹیشن والا۔ آپ کو اتنی جی آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی سیلری ہے، آپ کا پیکیج ہے، یہ ہے وہ ہے، بندہ خود گلے میں پٹا ڈالتا ہے، میرا کام فلانی کمپنی کا میں ہوں۔ یعنی پہلے تو زبردستی کوئی پٹا ڈالتا تھا نا، اب خود بندہ پٹا ڈالتا ہے، اور پیکیج ہی ایسا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے ایک سائڈ کہ اس کو کام پہ لگا کے رکھو تاکہ ان حقائق کی طرف اس کا وقت ہی نہ جائے، وہ دنیا میں کھبا رہے، اور 5 دن نچوڑو اس کو۔ پیکیج تو اچھا دو، لیکن یہ کہ دوسری کوئی سوچ اسے نہ آئے، بندہ ادھر ہی گھومو۔ اب اس کے بعد چھٹی بھی تو دو گے نا، نہیں تو یہ پاگل ہو جائے گا اگر اس
شدت سے آپ اسے مسلسل کام لیتے رہے تو 2 دن چھٹی چاہیے. وہ چھٹی میں کہیں یہ کوئی سوچ نہ لے. لہذا ڈرامہ، کھیل، سپورٹس، اس کے بعد جناب عیاشی کا اور سامان، ویکینڈ، میرجز، بیچز، یہ سارا جو دنیا میں یہ سارا دھندا ہے، یہ ٹورزم، یہ سارا اس لیے ہے کہ بندہ اس لہو الحدیث میں پڑا رہے، کہیں سوچنے کی فرصت اسے نہ ملے. بڑا ایک اچھا جملہ ہے کہ 5 دن گدھوں کی طرح کام کرو اور 2 دن خنزیروں کی طرح عیاشی کرو. عوان بنا کے رکھ دی ہے، بس آگے سوچ تاکہ نہ پیدا ہو. And that means you can't rely on the media as it is today either. Oh, of course not. All the media in this country, radio, television, and print, is all owned by 5 corporations. All of these corporations that own the media are owned and controlled, and members of the Council on Foreign Relations sit on their board of directors. Can you name those 5 corporations? Is that... Not off the top of my head. Okay. I could try, but I don't want to take a chance on being inaccurate. But you can trace that yourself. Okay. Remember, if you go down and you trace the ownership of a station or a newspaper and you get to a corporation, remember that somebody owns that corporation, and it's usually another corporation. But when you trace the interlocking of all these things, when you get to the top, there's 5. And all journalists know that there's some things you don't write about and you don't talk about because you'll lose your job. And that's where the control is. And that's why they pay anchormen like Dan Rather $2 million a year, because he doesn't question them. He knows that if he goes against them, he's going to lose $2 million a year. Do you think a man that looks pretty and sits in front of a TV camera for the 6 o'clock news is worth $2 million a year? No way. I don't care how long he works, and I don't care what he does. There is no job worth $2 million a year. That's why they pay athletes these fantastic salaries. I was listening to the radio the other day. They just contracted to pay one player on one team $6 million a year. Can you believe this? And why is that? It's the Roman circus. What does the emperor do when the people become restive, and when the people are asking questions, and when the people don't like the policies of the emperor? He sends them to the circus. He creates a circus. He builds a giant coliseum. And he begins to throw the Christians to the lions. And he has great chariot races and football games and basketball games, all to keep the idiots preoccupied with things that don't mean anything in the scheme of the entire world, so that they don't have the time to learn what the truth is, so they don't ever get smart enough to learn how they're being manipulated, so they don't ever question the emperor. That's why they pay a player on a football team or a baseball team $1 million or $2 million or $3 million a year. It is the Roman circus. I know men who don't know anything in the world except who plays third base for the Mets, and they think that's a great accomplishment. And they meet and pat each other on the back and bond and go have cocktails and talk about what this guy that plays third base for the Mets did in last night's game. It's sad. It's really sad. Is there any room in a kind of society where these manipulations are not taking place for this type of entertainment, or any type of entertainment at all? If people understand that a game is a game, if people understand that nobody, no matter what they do, is worth paying $2 or $3 million a year for, people should be able to get rich if they want to, by the sweat of their individual labor. Okay? By going out and doing something for the world. Not by taking people's minds away from the emperor. It's a game. Football's a game. Football's a game. But let me tell you something. When 150 of the most powerful men and women in the world can meet in secret in Baden-Baden, Germany, and plot the fate of billions, and nobody even cares about it, but 6 football players go to lunch together, and it's in the headlines across the country, you have a reflection of the society in which that exists. And it is a sick
sick society that it's doomed to self-destruction. So based on that scenario, there's some truth into what these men are looking at. Absolutely, and that's what makes me so sick, is that I'm trying to wake up a people who on a daily basis are proving the ones that I'm warning them about to be right. Mm-hmm. Well, so that even though a minority, there are people out there that you recognize are awake to this, if they don't do something about it, they will lose that ability to be free in that way. That's correct. Whether they might think, well, I don't need to worry about it because I know what I know and I'm fine. That's it doesn't right. work that way. There's a connection here to everything. That is correct. That is absolutely correct. A nation of people who are willing to send their sons and daughters that they profess that they love to a foreign country to die, and they use the excuse to themselves that they're sending them off to defend our country, and they know damn well that's a lie, are doomed. We are in control. We are not a political organization. We are an occult organization. We're working behind the scenes to manipulate the way that people think. The war that we are waging is a guerrilla war on the human mind. And we use musical frequencies, the dominant frequency, which I've referred to before, and symbolism and imagery to awaken dormant aspects of the human mind.